قدیم راولپنڈی کی چند یادگار عمارتوں میں ایک سردار سجان سنگھ کی حویلی ہے جو بھابڑا بازار میں واقع ہے اور ایک عرصے سے ویران پڑی ہے۔ حویلی کے دروازوں پر قفل لگے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے کمشنر آفس سے باقاعدہ تحریری اجازت لینا پڑتی ہے۔ یوں راولپنڈی کی یہ قدیم تاریخی عمارت جو طرز تعمیر کا اعلیٰ نمونہ تھی، لاہور کے تاریخی بیڑلا ہال کی طرح رفتہ رفتہ کھنڈر بننے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب اس حویلی کے در و بام رونقوں سے آباد تھے، جب دور و نزدیک سے یہاں مہمانوں کے قافلے اترتے تھے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب راولپنڈی اتنا گنجان آباد نہیں تھا اور جب یہاں ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں کی آبادی تھی۔ راولپنڈی کے روسا میں ایک نمایاں نام سجان سنگھ کا تھا۔ سجان سنگھ کا خاندان جدی پشتی امیر خاندان تھا۔ اس کے دادا کی ایک بڑی حویلی بھابڑا بازار میں تھی۔ سجان سنگھ لکڑی کا سوداگر تھا اور انگریزوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر کاروبار کرتا تھا۔ سردار سجان سنگھ کا شمار راولپنڈی کے سرکردہ افراد میں ہوتا تھا۔ انگریزوں نے اسے رائے بہادر کا خطاب دیا تھا۔ یہ 1890 کی بات ہے جب سردار سجان سنگھ نے اپنی حویلی کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسی حویلی جو محل نما ہو، اس کے لیے اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جو بلندی پر واقع ہو۔ اس کی نگاہ بھابڑا بازار پر پڑی اور یوں اس کے خوابوں کے محل کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ حویلی کی تعمیر میں اینٹوں کے علاوہ لوہے اور لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ حویلی کے دروازے، کھڑکیاں اور کچھ کمروں کے فرش بھی لکڑی کے بنائے گئے۔ دروازوں پر لکڑی کے اندر نقش و نگار اس مہارت سے ابھارے گئے کہ مور، ہاتھی اور دیویوں کی تصویروں میں جیسے جان پڑ گئی ہو۔ میں ایک عرصے سے اس حویلی کو اندر سے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن مقفل دروازوں سے اندر جانا ممکن نہ تھا۔ پوچھنے پر کوئی بتاتا اس حویلی کا انتظام فاطمہ جناح یونیورسٹی کے پاس ہے۔ کسی کے مطابق یہ عمارت نیشنل کالج آف آرٹس کے پاس تھی۔ پھر پتہ چلا کہ عمارت دیکھنے کے لیے کمشنر آفس کو تحریری درخواست دینا ہوگی۔ خدا خدا کر کے یہ مرحلہ بھی طے ہوا اور آج میں اس حویلی کی طرف جا رہا ہوں جسے دیکھنے کی خواہش ایک عرصے سے تھی۔ بھابڑا بازار میں داخل ہوں تو تنگ سڑکیں تنگ گلیوں میں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ یہ 10 بجے کا وقت تھا اور جمعہ کا دن۔ عید کی چھٹیاں ایک روز پہلے ہی ختم ہوئی تھیں۔ ناشتے کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ گلیوں میں لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ ہم ایک جگہ گاڑی پارک کرتے ہیں کیونکہ آگے گلی تنگ اور گاڑی کا جانا ممکن نہیں ہے۔ ایک دو راہگیروں سے پتہ پوچھتا ہوا آخر میں حویلی تک پہنچ جاتا ہوں۔ یہاں کے گارڈ تک میرا نام پہنچ چکا ہے۔ میں حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتا ہوں، کسی زمانے میں یہ راولپنڈی کی حسین ترین عمارت ہوگی جسے دیکھنے کے لوگ دور دور سے آتے ہوں گے۔ حویلی میں داخل ہونے کے 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ گھر کے مکینوں کے استعمال کے لیے اور دوسرا مہمانوں کے لیے۔ قیمتی لکڑی سے بنے دروازوں پر خوبصورت نقش و نگار کندہ ہیں۔ میں دیر تک لکڑی سے جھانکتے ہوئے خوبصورت منظروں اور تصویروں کو دیکھتا ہوں۔ گارڈ مجھ سے پوچھتا ہے، آپ کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ میں اسے بتاتا ہوں، میں مہمانوں والے دروازے سے جانا چاہوں گا۔ دروازے سے داخل ہوں تو سیڑھیاں آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ سیڑھیاں 4تھی منزل تک جاتی ہیں۔ سیڑھیوں پر اندھیرا ہے۔ میں موبائل فون کی لائٹ جلا کر روشنی کرتا ہوں اور سیڑھیاں چڑھنے لگتا ہوں۔ اوپر کی منزل پر 2 کمروں میں لکڑی کے فرش بنے ہیں۔ کمروں کی چھتیں اونچی ہیں جن پر خوبصورت نقش و نگار ہیں۔ کمروں میں بڑے بڑے روشن دان اور کھڑکیاں ہیں۔ سردیوں میں آگ جلانے کے لیے خوبصورت آتش دان ہیں۔ کہتے ہیں ان کمروں میں رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ سردار سجان سنگھ کے مہمانوں میں شہر کے امراء شامل تھے جن کی تفریح کے لیے یہاں سب سامان مہیا تھے۔ عمارت کے اس حصے کا دوسرے حصے کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ سیڑھیاں اوپر کی منزلوں تک جاتی تھیں۔ ان سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہوا میں تاریخ کے اس زمانے میں داخل ہو جاتا ہوں جب 3 سال کی مدت میں تعمیر ہونے والی یہ حویلی 1893 میں مکمل ہوئی۔ کیا اتفاق ہے، اسی سال راولپنڈی کے تاریخی گورڈن کالج کی بنیاد رکھی گئی اور مجھے گورڈن کالج کا طالب علم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کہتے ہیں اس حویلی کے 2 حصے تھے جنہیں 4تھی منزل پر ایک پل کے ذریعے ملایا گیا تھا۔ حویلی کا ایک حصہ عدم توجہی کی وجہ سے اب مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ یہ حویلی کیا تھی؟ ایک محل تھا جس پر 45 کمرے تھے۔ شام ڈھلے جب کمروں، برآمدوں اور جھروکوں میں چراغ جلتے تو حویلی کسی خواب نگر کا منظر پیش کرتی۔
ایسے میں حویلی کے در و بام میں موسیقی کا جادو جاگ اٹھتا۔ نامور موسیقار ہر شام سر بکھیرتے۔ ان موسیقاروں کی رہائش کا بندوبست بھی یہیں کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں حویلی میں پانی کی فراہمی کے لیے 30 کے قریب واٹر سپلائی لائنز تھیں اور گرم پانی کے لیے حمام موجود تھے۔ میں حویلی کے در و بام پر نگاہ ڈالتا ہوں جہاں سردار سجان سنگھ کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ حویلی کی تعمیر میں اس نے مختلف ممالک سے تعمیراتی سامان منگوایا۔ حویلی کی طرز تعمیر میں وسطی ایشیا کی تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں گارڈ کے ہمراہ چلتا ہوا اب حویلی کے اس حصے کی طرف آ گیا ہوں جہاں کسی زمانے میں حویلی کے مکین رہتے تھے۔ وہی وسیع کھڑکیاں اور روشن دان، اونچی چھتیں اور منقش در و دیوار۔ میں دیکھتا ہوں عمارت کی ویران اور خستہ دیواروں سے کونپلیں اور پتے نکل رہے ہیں۔ چلتے چلتے اب ہم حویلی کی چھت پر آ گئے ہیں جہاں سے سارا شہر نظر آ رہا ہے۔ مسجدوں کے مینار، بوسیدہ مندروں کی عمارتیں اور ان کے ساتھ ایک پرانا گردوارہ۔ گارڈ ہاتھ کے اشارے سے بتاتا ہے اس طرف باغ سردارہ ہے۔ یہ باغ سجان سنگھ کے خاندان نے بنایا تھا۔ یہاں سے اس کا فاصلہ 3 میل ہوگا۔ حویلی کے مکین تانگوں میں باغ تک جاتے جہاں پھلدار درختوں کی بہتات تھی۔ ایک شادی گھر تھا اور ایک لائبریری تھی۔ باغ سردارہ شہر کے وسط میں واقع تھا اور راولپنڈی کے ماتھے کا جھومر تھا، لیکن اب یہ باغ معدوم ہو چکا ہے۔ میں چھت سے دیکھتا ہوں شہر کی آبادی دور دور تک پھیل چکی ہے۔ حویلی کے شب و روز معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ 1947 ملک تقسیم ہو گیا اور سجان سنگھ کا خاندان راولپنڈی چھوڑ کر سرحد پار دلی میں جا آباد ہوا۔ یوں بھری پوری حویلی یکلخت خالی ہو گئی۔ تب حکومت نے حویلی کو کشمیری مہاجرین کی رہائش کے لیے وقف کر دیا جو یہاں 1985 تک رہے۔ اس دوران حویلی کی دیکھ بھال پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ پھر یہ عمارت فاطمہ جناح یونیورسٹی اور نیشنل کالج آف آرٹس کو دی گئی۔ بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کیا گیا لیکن عملی طور پر کوئی ٹھوس کام نہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے زمانے کی حسین ترین عمارت کے در و دیوار خستگی کا نمونہ بن گئے۔ حویلی کی چھت پر کھڑے میں سوچ رہا ہوں اگر عدم توجہی کا یہی عالم رہا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ حویلی کھنڈر بن جائے گی۔ میں بوجھل دل سے حویلی کی سیڑھیاں اترنے لگتا ہوں اور سوچتا ہوں فراز سے نشیب کا سفر بھی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔